یزدان 2 دن میں سارا کام نپٹا کر پشاور سے واپس آیا تھا۔ زرش بوسی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ زمل سو رہی تھی، ورنہ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اپنا وقت گزار لیتی۔ یزدان سے اس کی کڑی بات ہوئی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ آج کل ایسے ہی بے چین سی رہنے لگی تھی۔ تکیے پر اپن بال پھیلائے وہ آسمانی رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے لیٹی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دروازے میں کھڑے یزدان کو دیکھتی وہ حیران ہوتی، تیزی سے اٹھنے لگی، لیکن یزدان کے حلیے پر نظر پڑتے وہ اپنی جگہ جم گئی تھی۔ اس کی سفید قمیض پر خون دیکھ کر زرش کو اپنا دل خراب ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی وہ واش روم میں بھاگنے تھی۔ طے کرنے کے بعد اس نے اپنے سن ہوتے دماغ سے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ وہ کیسے بھول گئی وہ بندہ تھا جس نے اسے کسی سے سودا کر کے لیا تھا۔ اگر خان کے ہاتھ خون میں لپٹے ہو سکتے تھے پھر یزدان کیسے اچھا ہو سکتا تھا۔ آنکھیں بند کر کے کھولتے اپنے پیچھے کھڑے یزدان کو دیکھتی ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی۔ اپنی تیز ہوتی دھڑکن سن کر اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ دل پر رکھا تھا۔ زرش میری بات سنو، یزدان نے اس کے بے چین چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ سیدھا پشاور سے گھر آنے والا تھا۔ راستے میں کسی نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ خود کو بچانے کے لیے یزدان نے اس آدمی کو مارا تھا جس کا خون اس کے ہاتھوں اور قمیض پر لگا ہوا تھا۔ وہ ملازمہ سے پوچھ کر کمرے میں آیا تھا۔ اس کے خیال میں زرش اس وقت زمل کے کمرے میں تھی۔ اگر اسے علم ہوتا زرش کمرے میں ہی موجود ہے وہ یہاں آنے کی بجائے ویر ہاؤس چلا جاتا۔ زرش کی ریفشن نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ زرش کس کے سائڈ سے گزرتی تیزی سے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ اسے اس سب پر یقین کرنے کے لیے وقت درکار تھا۔ وہ جانتی تھی یزدان اچھا انسان ہے، مگر کبھی اس کو کسی شخص کا قتل کر کے اپنے پاس آنے کا اس نے نہیں سوچا تھا۔ شاید ابھی وہ اسے صحیح طرح سے جان نہیں پائی تھی۔ زمل نے جب سے لان میں خان سے بات کی تھی وہ دوبارہ اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ خان کی باتوں نے اسے سوچ میں ڈال دیا تھا۔ اپنے جلے ہوئے بازو کو دیکھتے ہوئے وہ خان سے اپنے رشتے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ خان نے صحیح کہا تھا، وہ زبردستی اس کے ساتھ باندھی گئی تھی، لیکن اس نے خان کو نہیں بلایا تھا، وہ خود اس کے گھر آیا تھا۔ خان کے رشتہ ختم کرنے والی بات نے اسے تکلیف دی تھی۔ وہ نکاح ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مکمل طور پر صحت مند ہونے کے بعد وہ یہاں سے جانے کا سوچ رہی تھی۔ اللہ تعالی میری مدد کرے، میں صحیح فیصلہ کر سکوں۔ زمل نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خان کو وہ راہ راست پر لانا چاہتی تھی۔ خان کی باتوں سے وہ جان چکی تھی جو مرضی ہو جائے وہ یہ سب نہیں چھوڑ سکتا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے فون کو اٹھا کر زمل نے ملازمہ کو بلایا تھا۔ ملازمہ کی مدد سے وہ خان کے کمرے کا پوچھتی طرف چل پڑی تھی۔ ملازمہ کو اس نے کمرے کے باہر سے ہی بھیج دیا تھا۔ دروازہ ناک کرتی وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ خان کو نہ پا کر وہ کچھ دیر انتظار کرنے کے لیے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ خان سے اپنی یہاں سے جانے کی بات کرنے آئی تھی۔ زمن فاروق بیٹھی بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی کوئی فائل اٹھا کر دیکھنے لگی تھی۔ اس میں کسی لڑکی کی تصویریں اور اس کی ڈیٹیلز دیکھ کر زمن نے لب بھیجے تھے۔ کیا اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ؟ زمن مزید اس سے آگے نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ فائل میں موجود لڑکی زمن سے قدرے پیاری تھی۔ زمن کو اپنا آپ اس لڑکی کے آگے کم تک لگنے لگا تھا۔ کسی نے جھٹکے سے اس کی ہاتھ سے فائل کھینچی تھی۔ زمن کی نظریں اوپر اٹھی تھی۔ خان اسے سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ زمن نے بے ساختہ نظریں جھکائی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ خان کے سرد لہجے میں پوچھنے پر زمن نے لب کاٹے۔ میں آپ سے بات کرنے آئی تھی۔ زمن ہمت مجمع کرتی مضبوط لہجے میں خان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ بات کرنے آئی تھی یا میری چیزوں کی جاسوسی کرنے؟ خان طنزیہ لہجے میں بولا۔ اس لڑکی نے اس کا پچھلے دنوں سے پارا ہائی کیا ہوا تھا۔ میں یہاں سے ہاسٹل شفٹ ہونا چاہتی ہوں۔ زمن اس کی بات اگنور کر کے سنجیدگی سے بولی۔ ٹھیک ہے، جب دیوارس چاہیے بتا دینا، اب جاؤ یہاں سے۔ خان کے سپاٹ انداز میں دیے گئے جواب نے زمن کو حیران کر دیا تھا۔ مجھے دیوارس نہیں چاہیے، میں بس یہاں سے دور جانا چاہتی ہوں۔ زمن نے لب سختی سے آپس میں پیوست کیے جواب دیا تھا۔ تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، اب جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے، اور دوبارہ میتے کمرے میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ خان نے اس کی بات سن کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے جواب دیا تھا۔ زمن شرمندہ سے اپنا غصہ قابو کرتی ہوئی بنا اپنی تکلیف کا احساس کیے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ زما ضروری ہے، جو بھی بات ہے مجھ سے کرو، ایسے مجھ سے منہ موڑ کر مت لیٹو۔ یزدان نے زرش کے ساتھ لیٹتے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔
زوش یزدان کی طرف رخ کرنے کے بعد بھی اپنی آنکھیں سختی سے میچ پر لیٹی رہی تھی۔ یزدان نے نرمی سے اس کی آنکھوں کو اپنی پوروں سے چھوا تھا۔ زوش کی لرزتی پلکوں کو دیکھتے اس نے زبردستی اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ زوش لسن ٹو می پلیز، یزدان کے ملک کی آواز سنتی زوش نے اپنی نم آنکھیں کھولی تھی۔ میں دوبارہ کبھی ایسی حالت میں واپس گھر نہیں لوٹوں گا، یزدان نے نرم بوئی سے کہا۔ مجھے آپ سے خوف محسوس ہو رہا ہے، آپ سے لوگوں کے خون کی بو آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، جانے انجانے نے اگر کسی کا دل دکھا دو تو فوراً پچھتاوا ہوتا۔ آپ کیسے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اتنے سکون سے رہ سکتے ہیں؟ زوش نے سرخ آنکھوں سے یزدان سے پوچھا۔ میں معصوم لوگوں کو نہیں مارتا زوش، یزدان نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ آپ کا ضمیر آپ کو جینے کیسے دیتا ہے؟ میں آپ کی محبت میں بھول گئی تھی۔ آپ کیسے انسان ہیں؟ جو شخص چند تکوں کے عوض مجھے کسی دوسرے شخص سے خرید کر زبردستی نکاح کر سکتا ہے، وہ اچھا کیسے ہو سکتا؟ زوش بنا اس کی بات سنے بولنا شروع ہوئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو زوش؟ میں نے تمہیں کسی سے نہیں خریدا، بلکہ تمہیں بچایا تھا، اور تم نے نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا، میں نے دن پوائنٹ پر نہیں کروایا تھا۔ یزدان اس سے دور ہوتا ہوا بولا تھا۔ ان باتوں کو جانے دے یزدان، آپ یہ لوگوں کو قتل کرنا چھوڑ دے، بلکہ یہ بزنس چھوڑ دے، ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ زوش یزدان کا چہرہ تھامتے ہوئے بولی تھی۔ سٹاپ دس نانسنس زوش، میں نہ ہی یہ کام چھوڑوں گا اور نہ ہی یہاں سے کہیں جاؤں گا، یزدان اپنا غصہ بمشکل قابو رکھتے ہوئے بولا۔ پھر میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے چھوڑ دے۔ زوش کی بات نے یزدان کے غصے کو ٹریگر کیا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میرے سے چھٹکارا تمہیں صرف اور صرف موت کی صورت میں مل سکتا ہے، یزدان اسے بازو سے پکڑتا ہوا جھنجھوڑ کر بولا۔ یزدان اس کا چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا مسئلہ بنانے پر جھنجھلا اٹھا تھا۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ زوش کے چیخنے پر اپنا آپا کھوتے یزدان نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ سارے کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ زوش اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے ساکت ہو گئی تھی۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، اب سے جب تک تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں آتا تم اس کمرے میں بند رہو گی۔ یزدان بیڈ سے اٹھتا اپنی چیزیں لے کر ساکت سی زوش کو چھوڑ کر دروازہ لاک کر کے چلا گیا تھا۔ اچانک موسم خراب ہونے کی وجہ سے زرتاشا ان لوگوں کے ساتھ فارم ہاؤس میں پھنس گئی تھی۔ زمان کے سامنے آنے سے وہ کتراتی اپنے کمرے میں ہی بند ہو گئی تھی۔ ماں اسے کھانا کھلوا کر چلی گئی تھی۔ اپنے بیڈ سے اٹھتی وہ کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تیز بارش دیکھتے ہوئے اسے مٹی اور بارش کی خوشبو سے سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ کالی شلوار قمیض کے ساتھ کالی شال کندھوں پر پھیلے وہ دوپٹہ سر پر اوڑھے بھٹکی ہوئی نازک سی بڑھیا لگ رہی تھی۔ دروازہ ناک ہونے پر وہ بڑی تھی۔ ماہم کا سوچتے وہ دروازہ کھولنے کے لیے بڑھی۔ دروازے پر کھڑے زمان کو دیکھتے اس نے فوراً دروازہ بند کرنا چاہا تھا۔ جب زمان نے دروازے پر ہاتھ رکھتے اسے ایسا کرنے سے روکا تھا، وہ دھرنے سے اندر داخل ہوا تھا۔ زرتاشا کو چیخنے کے منہ کھولتے دیکھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے زمان نے دروازہ بند کرتے اسے دیوار سے لگایا تھا۔ زرتاشا نے اس کا ہاتھ ہٹانے کے لیے اپنے زمان کے ہاتھ میں چبوئے تھے۔ زمان اپنے ہاتھ پر جلن محسوس کرتا زرتاشا کی کوششوں پر مسکرایا تھا۔ میں نے کہا تھا میں واپس آؤں گا، مجھے اتنی جلدی تم کیسے بھول گئی زرتاشا؟ اس کے کان کے قریب جھکتے زمان سرد انداز میں بولا۔ زرتاشا اس کی بات سنتی ساکت ہوئی تھی۔ آنکھوں کے آگے کچھ سالوں پہلے کا منظر سا لہرایا تھا۔ آنکھیں ایک دم بیچتے اس نے اپنا سر جھٹکتے خود کو ان یادوں سے نکالنا چاہا تھا۔ یاد آیا کچھ مائی لٹل ون۔ زمان کے دوبارہ بولنے پر زرتاشا نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ میں بھول گیا معصوم بننے کا ناٹک کرتے ہوئے تم اپنی زبان نہیں کھولنا چاہتی۔ زمان نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑا تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے، زرتاشا نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ تم نے میری امانت میں خیانت کی، ڈیون پھٹ، اور آگے سے معصوم بن رہی ہو۔ اس کے جواب پر زمان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں آپ سے کبھی نہیں ملی اور نہ ہی آپ کو جانتی ہوں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ زرتاشا دھیمی آواز میں جواب بولی۔ تم سب کچھ جانتی ہو، مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو۔ اس کے بازو سے جھنجھوڑتے زمان اونچی آواز میں بولا تھا۔ باقی سب لوگ بارش انجوائے کرنے لاگ میں گئے ہوئے تھے، ورنہ کوئی بعید نہ تھا وہ ان کی آوازیں سن کر کمرے میں آ جاتے۔ میں واقعی آپ کو نہیں جانتی، مجھے ماہم نے آپ سے ملوایا تھا، اس کے علاوہ ماضی میں آپ سے ملنے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا، اور پلیز مجھے تکلیف دینا چھوڑ دے، مجھے نہیں پتا آپ کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے۔
لیکن میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ زلطاشہ سنجیدہ سی نظریں زمین پر ٹکائے بولی تھی۔ زمان نے جبڑے بھینچ کر اسے جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ اس کے جواب نے اسے تیش دلا دیا تھا۔ باہر سے آتی ہلکی ہلکی آوازیں سنتا وہ خاموشی سے چلا گیا تھا۔ دروازے کو لاک کرتی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے زلطاشہ دیوار سے لگی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ زندگی نے بہت بڑی طرح اسے پھنسایا تھا۔ یزدان میں 1 ہفتے کے لیے روز جا رہا ہے۔ میرے بعد زمن اگر حسن شفٹ ہونے کا کہے اسے جانے دینا، بس کسی کو اس کی سیکیورٹی پر معمور کر دینا۔ ابد عدنان کو میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، تم سب کچھ سنبھال لینا۔ خان نے اپنا بیگ پیک کرتے ہوئے یزدان سے کہا، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، لیکن خانم حسن کیوں جانا چاہتی ہے؟ یزدان نے حیرت سے پوچھا، تم نے زوش کو رونے بند کیوں کیا؟ کیا میں نے تم سے پوچھا یزدان؟ خان کی سرد آواز پر یزدان نے سر ہلایا تھا۔ وہ مجھے بدلنا چاہتی ہے، مجھے خان کو۔ خان استہزائیہ لہجے میں بولا۔ یزدان نے لب بھینچے تھے۔ وہ اسے کیا بتاتا، زرش بھی یہی چاہتی ہے۔ میں جلدی واپس آ جاؤں گا اور شیر خان پر نظر رکھنا، اسے زمل کے رنگ پھر بھٹکنے نہ دینا، جو بھی وہ میری بیوی ہے۔ شیر خان اسے ضرور میری وجہ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ خان نے اسے سمجھایا تھا، ہمارا گیس کا کنٹینر آ رہا ہے، کل تک پہنچ جائے گا، اسے ریسیو کر کے کون سے ویئر ہاؤس پہنچانا ہے؟ یزدان نے اسے بتاتے ہوئے پوچھا، سنی کاربنائزیشن کے گوڈاؤن میں رکھوا دو، اور نئے آنے والے شوٹرز کی ایک لسٹ بناؤ اور ان کا ٹیسٹ لو، میں آ کر باقی خود ان میں سے سلیکٹ کروں گا۔ خان نے اپنا بیگ بند کرتے ہوئے بتایا، میں دیکھ لوں گا سب کچھ۔ یزدان کے جواب پر خان وہاں سے چلا گیا تھا۔ 1 مہینے بعد تیز بارش میں زرش کا خون سے بھرا وجود تھامے یزدان ساکت سا بیٹھا تھا۔ اس کی تھمی سانسیں، ساکت سی دھڑکن نے یزدان کو پتھر بنا دیا تھا۔ زرش کے وجود سے نکلتا خون بارش کے پانی میں بتا سب کچھ سرخ کر رہا تھا۔ یزدان نے اسے کھو دیا تھا، اپنی محبت کو اندھیرے سے روشنی میں لے جانے والی واحد انسان کو، اپنے دل کو۔ زرش کی بند آنکھیں اور پہلے چہرے کو دیکھتے اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا بارش کے پانی میں کہیں گم سا ہو گیا تھا۔ ان کے قریب ایک گاڑی آ کر رکھی تھی، اس میں سے تیزی سے نکلتی زمل ان کی طرف آئی تھی۔ اس کے وجود سے نکلتے خون کو دیکھتے زمل نے روتے ہوئے اس کا ٹھنڈا سا چہرہ تپت پایا تھا۔ زرش کو نہ روتے ہوئے اس کا چہرہ چومتے وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈرائنگ سیٹ سے نکلتا خان بھی اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ یزدان کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے وہ اس کے اندر کا حال جاننے سے ناکام رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو وہ بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ زمن کی آہ و پکار نے خان کی توجہ اس کی طرف دلائی تھی جو اپنی واحد بہن کو کھو چکی تھی۔ آسمان بھی آج ان کے ساتھ غم مناتا زور و شور سے برس رہا تھا۔